بائبل میں اگر آپ دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے. ہم صرف جذبات پر نہیں چلتے, اس میں صرف ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن نہیں ہے. خدا نے آدم کو ایک ہوا دی اور ہوا کے لیے بھی ایک ہی آدم بنایا ہے. بینگ اے کرسچن ہوتے ہوئے ہماری شادی ایک ہے. ہم ایسے ساتھی کی تلاش کریں جس کے اندر سیلف کنٹرول ہو. بڑا خوبصورت ٹاپک مجھے دیا ہے اور یہ ٹاپک ہے ہاؤ ٹو سلیکٹ لائف پارٹنر اکارڈنگ ٹو بائبل. ہم بائبل کی روح سے کس طریقے سے اپنا جو لائف پارٹنر ہے ہم اس کی تلاش کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ خدا نے آدم کو ایک ہوا دی, اس کے لیے ایک ہوا بنائی. ٹھیک ہے, ہوا کے لیے بھی کتنے آدم بنائے تھے؟ ایک بنائے تھے. اور بینگ اے کرسچن ہوتے ہوئے, بینگ اے بلیور ہوتے ہوئے ہمیں ہمیشہ یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہماری شادی ایک ہے. پہلی چیز جو ہم نے ابھی سیکھی ہے کہ خدا نے آدم کے لیے ایک ہوا بنائی. ٹھیک ہے, ہوا کے لیے کتنی بنائی؟ اس کے لیے بھی ایک آدم بنایا نا. یہ ہمیں اپنے ذہن میں کر رکھ لینا چاہیے. جب ہماری بچیوں کی شادیاں ہوں, ہمارے بیٹوں کی شادیاں ہوں, ہمیں ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ بیٹا اب ایک ہی ہے, پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر جو سا ہے یہ کام کریں. اس میں جو پہلے نمبر پر یہ جو چیز آتی ہے, بگن ود گاڈس گائیڈنس. خدا کی گائیڈنس سے آپ اس کام کو شروع کریں. آپ رشتے کی تلاش میں ہیں, کچھ بھی ہے, آپ خداوند کے سامنے رکھیں. جیسے اگر آپ امثال پروورب دیکھیں, اس کا چیپٹر 3 اس کی 5 اور 6 ورس, اس میں لکھا ہے اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر, بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے, کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. اب بات آ رہی ہے لوگوں کی زندگی میں پیس نہیں ہے, لوگوں کی زندگی میں سلامتی نہیں ہے. جس کسی کے پاس بھی جاؤ آپ کو پیس نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر میں پیس نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا ہے, سب سے پہلا کیا, ہمیں خدا کی گائیڈنس لینی ہے. رشتے کے لیے ہمیں خدا سے گائیڈنس لینی ہے. آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے گائیڈنس کس طریقے سے لینی ہے تاکہ ہماری زندگی میں بھی پرنس آف پیس بسیرا کرے, ہماری شخصی زندگی میں بھی, ہمارے بچوں کی زندگی, پھر ہمارے فیملی میں بھی پیس آئے. پیس کا مطلب جان لیجئے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس گاڑی ہو, آپ کے پاس بنگلہ ہو, آپ کے پاس یہ ہو وہ ہو. آپ ایک کمرے میں بھی رہیں گے, اگر یسوع آپ کی زندگی میں ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے, تو آپ کی زندگی میں پیس آئے گا. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا, میری بڑی فرینڈز ہیں, اور میں ان سے بات کرتی ہوں, میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. کیوں بھر جاتا ہے؟ کیونکہ ان کی زندگی میں پرنس آف پیس ہے. تو ہم نے تلاش کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, خدا سے گائیڈنس لینی ہے, اور اس کے لیے ہمیں کنسسٹنٹلی پریئر کرنی ہے. لگاتار آپ نے پریئر کرنی ہے. سم ٹائمز دیکھیں مہینہ لگ سکتا ہے, 2 مہینے لگ سکتے ہیں, 3 مہینے لگ سکتے ہیں, 4 مہینے لگ سکتے ہیں, سال لگ سکتا ہے, اور آپ نے پریئر کرنی ہے اس کے لیے کہ خداوند میری زندگی میں وہ ساتھی لے کر آ جو تیری مرضی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے پھر آپ نے خدا سے وزڈم بھی مانگنی ہے کہ جیزس مجھے وزڈم دے. جیسے یعقوب کا جو خط ہے, اس کا جو باب ہے, فرسٹ چیپٹر ہے جو سا اس کا, اس میں 5 ورس میں لکھا ہے اگر تمہیں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے, جو بغیر ملامت کیے اس کو فیاضی سے دیتا ہے. حکمت بہت ضروری ہے. آپ اپنی پریئر کا حصہ بنا لیں اور کہیں کہ جیزس آئی نیڈ یور وزڈم, آئی نیڈ یور وزڈم, مجھے تیری حکمت کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنی زندگی میں اچھا فیصلہ کر سکوں, اور تاکہ میری زندگی میں وہ ساتھی ہے جو آپ کی مرضی سے ہے. آپ نے ایموشنز پر نہیں چلنا, اپنے جذبات پر نہیں چلنا, بلکہ خدا سے کیا مانگنی ہے؟ وزڈم مانگنی ہے. کئی لوگ کیا کرتے ہیں, پریئر کرتے ہیں, کوئی لڑکا دیکھ لیا اسمارٹ آ گیا, کچھ آ گیا, اور دعا کہتے ہیں کہ جی مجھے تو خدا نے کہا میری اس لڑکے سے شادی ہوئی ہے. تو میرے عزیزوں اس چیز سے بھی آپ نے بچنا ہے. یہ آپ کے کیا ہیں, ایموشنز ہیں, اور آپ کا مین پوائنٹ جو سا ہے وہ خدا کی مرضی ہونا چاہیے, نہ کہ آپ کے اپنے ایموشنز. ہم اپنے جذبات پر چلتے ہیں, اور جو اٹریکٹیو لگا, جو لگا, ہم کہتے ہیں یہ خدا کی مرضی ہے کہ اس کے ساتھ میری شادی ہو. اور نمبر 2 پہ ہم دیکھتے ہیں گاڈلی کریکٹر, ناٹ جسٹ اپیئرنس. آپ صرف اس کی اپیئرنس نہ دیکھیں, اس کا جو ہے جسمانی طور پر جیسے وہ نظر آتا ہے ساتھی, آپ وہ نہ دیکھیں,
بلکہ آپ گاڈلی کریکٹر دیکھیں, اس کے کریکٹر کے اوپر دیکھیں. جب آپ بہت زیادہ کسی کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں نا, آپ کے ایموشنز اور زیادہ جس کو کہتے ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں نا, اور پھر آپ کو اور چیزیں نظر نہیں آتی, پھر آپ کے ایموشنز نظر آتے ہیں, اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے شادی کے بعد. تو اس لیے آپ نے بہت کیئرفل ہونا ہے اس چیز میں, آپ نے بہت کیئرفل ہونا ہے. اگر ہم دیکھیں امثال اس کا لاسٹ چیپٹر 31 چیپٹر اس کی 30th ورس اس میں لکھا ہے حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے, لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہو گئی نا. آپ نے کسی کے وہی جو بات ہوتی ہے نا, آؤٹر بیوٹی پہ نہیں جانا, آپ نے دوسری چیزوں پر نہیں جانا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ گاڈ فیئرنگ ہے. اب جیسے اگر آپ غزل و غزلات میں دیکھیں, بڑی خوبصورت آیت ہے, وہ کہتی ہے میں سیاہ فام ہوں خوبصورت. سیاہ فام, عام کوئی پسند کرے گا سیاہ فام کسی کو؟ کبھی بھی نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں, رنگ گورا ہو, چٹا رنگ ہو, فیچرز ایسے ہوں, ہائٹ ایسی ہو, سو اینڈ سو, یہ ساری چیزیں ہم نا اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں. لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے, حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے, کچھ نہیں ہے. آؤٹر بیوٹی از نتھنگ. کسی کی بھی آؤٹر بیوٹی کچھ حیثیت نہیں رکھتی, اور آپ کی جو انر بیوٹی ہے وہ خدا کو بھی پسند ہے, اور ہمیں بھی اپنا مائنڈ سیٹ بنا لینا چاہیے نا. میں نے کئی جو بچیاں ہیں ان کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے, گھروں میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے فلاں سے شادی نہیں کرنی, فلاں کا رنگ ڈارک ہے, فلاں کا یہ, اور جبکہ خدا معاف کرے اپنا رنگ بھی ڈارک ہوتا ہے. سپیریورٹی کمپلیکس, اس میں سے نکلیں کہ آپ بہت سپر ہیں, اس چیز میں سے باہر نکل آئیں. اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم بہت زیادہ سپیریور, ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھیں. پھر آپ دیکھیں امثال 25 باب اور اس کی 28 آیت. اب میں نے آپ کو بتایا کہ حسن دھوکہ یہ سب جو سے ہے یہ بالکل فارغ چیزیں ہیں, ان کو ہمیں اپنے ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے. تلاش کرتے ہوئے ہمیں کیا چیز دیکھنی ہے, خدا کا کلام کیا کہتا ہے. ہمیں مین چیز ہے کہ ہمیں کریکٹر دیکھنا ہے, ہمیں دوسرے کا کریکٹر دیکھنا ہے. ہمیں اس کی آؤٹر بیوٹی نہیں دیکھنی بلکہ اس کا کریکٹر دیکھنا ہے. اور کریکٹر آپ کیسے دیکھیں گے؟ جیسے آپ کے چرچ میں کوئی ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ اس کی ڈیلنگ دوسروں کے ساتھ کیسی ہے. یہ نہیں اگر آپ کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے نا, تو وہ آپ کے ساتھ ڈیلنگ بڑی اچھی ہوگی. آپ کہو گے بس یہی ہے میرے لیے, یہی ہے, یہ میری کیئر بڑی کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. وہ شادی کے بعد آپ کو پتہ چلے گا آپ کی کیئر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ وہ بندہ جو آپ کی کیئر کرتا ہے اس کی وہ دوسروں کے لیے کیئرنگ ہے یا نہیں ہے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی وہ کیئرنگ ہے یا نہیں ہے. اور دوسری چیز آپ اس میں یہ دیکھیں گے سیلف کنٹرول. یہ بہت اچھی, یعنی کہ یہ خوبیاں ہیں ایک انسان میں جو کہ ایک پارٹنر میں ہونی چاہیے. کئی لوگ اتنے ایموشنل ہوتے ہیں, ذرا سی بات ہوئی چیئر اٹھائی, ٹھا 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 مارنا شروع کر دیا, لڑنا شروع کر دیا. اور جو اس طرح کے لوگ ہوں گے وہ بعد میں بھی ان کے سامنے یہ مشکل نہیں ہوگا, لڑائی جھگڑا مشکل نہیں ہوگا. تو میرے عزیزو یہ بہت ضروری ہے کہ اس شخص میں سیلف کنٹرول ہے یا نہیں ہے. امثال جیسے میں نے آپ کو بتایا, امثال 25 چیپٹر اس کی 28 ورس, اس میں لکھا ہے جو اپنے نفس پر ضابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے. مسمار کیا ہوتا ہے؟ مسمار شدہ شہر, بالکل ختم. جس کو اپنے جذبات پر قابو نہیں ہوگا اور جو بہت زیادہ جذباتی ہوگا, وہ آپ کے اوپر بھی بہت زیادہ پیار شو کرے گا, بہت زیادہ, میں تیرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, یہ ہے وہ. اور میں نے اپنی لائف میں دیکھا جو اس طرح کے ہوتے ہیں آج کل کے دور میں, بڑی پیاری لگتی ہیں باتیں. کہ جیسے آپ کا کسی کے ساتھ ہے, آپ کہو گے ہائی اٹھتے کے ساتھ ہی مجھے کہتا آئی لو یو, آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو. ایسے آدمی پتہ کیا ہوتے ہیں, آپ نہیں نا ملیں گے, وہ دوسرا اس کو مل جائے گا کہنے کے لیے, جس کے دماغ میں سارا وقت یہ چیزیں سمائی ہوں گی. یاد رکھیں, ہم کرسچن میرج ڈفرینٹ میرج ہے دوسرے ریلیجن سے. ہم صرف جذبات پر نہیں چلتے, اس میں صرف ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن نہیں ہے, اس میں اور چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور بائبل میں اگر آپ دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خدا ترس نسل پیدا ہو. ہم آگے سے ہماری جو جنریشنز ہیں, ہم اپنی جنریشنز کو بھی تیار کر سکیں. اور میری بیٹیوں, آپ بہت قیمتی ہو, بہت قیمتی ہو. اس لیے میں آپ کو کہوں گی آئی لو یو پہ نہیں جانا آپ نے, بالکل بھی ان چیزوں پر نہیں جانا, ان چیزوں میں ہم نے نہیں جانا.
شادی سے پہلے فون پہ باتیں ہوتی تھیں, فون پہ فینٹیسی لائف تھی, میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا, میں آسمان سے ستارے توڑ دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اور وہ بڑی فینٹیسی لائف میں تھی. لیکن پریکٹیکل لائف از کوائٹ ڈفرنٹ لائف. جو پریکٹیکل لائف ہے وہ بہت فرق لائف ہے, بہت فرق لائف ہے. اور اس لیے یہ جانیں کہ ہم نے ایموشنز پر نہیں چلنا, ہم ایسے ساتھی کی تلاش کریں جس کے اندر سیلف کنٹرول ہو. اور ایسے لوگ بہت کیئرنگ ہوتے ہیں, وہ آپ کی کیئر کریں گے اور آپ کی لائف جو سی ہے اچھی ہوگی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو جانتے ہیں, پھر آپ دیکھیں کہ اس میں آنیسٹی ہے یا نہیں ہے. آنیسٹی, اگر آپ کے ہسبینڈ میں بھی آنیسٹی نہیں ہوگی, آگے سے آپ کی جنریشن بھی ویسی ہی ہوگی, ان کے اندر بھی ایمانداری نہیں ہوگی. جو پارٹنر ہے اس میں آنیسٹی بھی ہو, ہیوملٹی بھی ہو, حلیم ہو, ہر ایک کے ساتھ اچھی طرح برتاؤ کرنے والا ہو. اور میرے عزیزوں, ایسے ساتھی پھر گھر میں بھی جون سا ہے وہ بہت اچھا بیہیو کرتے ہیں, اور ہر ایک کی وہ کیا کرتے ہیں, کیئر کرتے ہیں. اچھا, آپ نے اپنے ساتھی کی تلاش کرنی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے چرچ میں یا آپ اپنے فیملی میں کچھ لوگوں کو اس چیز میں انوالو کریں جن کے پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, جو خدا کو پیار کرنے والے ہیں, اور آپ ان سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں. اور بائبل میں اگر ہم دیکھیں امثال 15 اور اس کی 22 آیت 22 ورس, اس میں لکھا ہے صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے, پر صلاح کاروں کی کثرت سے قیام پاتے ہیں. صلاح کار جو آپ کو ایڈوائس دینے والے ہوں نا, جو بڑے ہوں, جیسے میں آپ کو دے رہی ہوں, آپ کو میں ایڈوائس دے رہی ہوں, بتا رہی ہوں, کلام سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ساتھی کیسا ہونا چاہیے نا. تو میرے عزیزوں, بہت ضروری ہے کہ آپ ان سے بھی رائے لے سکتے ہیں. ایک دو ہوتا ہے نا آپ کے مینٹور ہوتے ہیں, آپ جن سے آپ پوچھتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے آپ کی پاسٹر ہو, دوسرے ہوں, کوئی ڈیکنس ہو, وہ آپ کو مشورہ اچھا دے سکتی ہیں نا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا فیتھ ایک جیسا ہو, آپ بلیور ہوں, دونوں بلیور ہوں. کیونکہ جب ہم نان بلیورز میں شادیاں کرتے ہیں بیٹیوں, بہت مسئلے ہوتے ہیں. یہ پیار محبت والی جو جملے ہیں خوبصورت خوبصورت تلاش کرنے کے لیے ساتھی, ان سے نکل آؤ آپ, اور غیر اقوام کی طرف آپ نے دیکھنا بھی نہیں ہے. اگر آپ دوسرا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت دیکھیں, اس میں لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو, کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول, یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت, مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت, یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ. کتنی خوبصورت بات ہے نا, اور بالکل کلیئر ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بے ایمانوں کے ساتھ ہم نے نہ ہموار جوئے میں نہیں جتنا. ماں باپ کی سختی کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں اور برا نہ منائیں. ماں باپ تربیت کرتے ہیں, مائیں تربیت کرتی ہیں, باپ تربیت آپ کی کرتے ہیں, آپ اس سے سیکھو کہ واقعی یہ ہمارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور اپنی فرینڈس کو آپ کہہ سکتے ہو ہمارے گھر میں پرمیشن نہیں ہے, ہم نہیں آ سکتے, سوری, وہ آ جائیں آپ کے گھر میں, آپ نے نہیں جانا ان کے گھر میں. اگر آپ کسی ساتھی کی تلاش میں ہیں اور آپ نے دوسروں سے بھی ہیلپ لی ہے اور یہ چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی زندگی میں پیس ہے یا نہیں. جب یہ باتیں ہو رہی, سم ٹائمز خدا کی طرف سے آپ کے اندر سے پیس چلا جاتا ہے, اور خدا کوئی نہ کوئی ہنڈرنس ڈال رہا ہوتا ہے, رشتے میں ہنڈرنس, رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے, اور آپ جان لیں کہ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے نا. اور جیسے کلسیوں 3 باب اور اس کے 15 آیت میں لکھا ہے, ہمیں یہ پیس جو ہے, خدا جو ہے ہمارا پیس ہے, یسو ہمارا پیس ہے. اگر یسو آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب میں ہم بائبل سے دیکھتے ہیں, کچھ ہم ارینج میرجز دیکھیں گے اور کچھ ہم جو ہے لو میرجز دیکھیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس کا انالیسس کریں گے. اور ارینج میرجز میں اگر ہم بائبل میں دیکھیں, آئزک اور ربکا کا ہم دیکھتے ہیں نا, ربیکا کا ہم دیکھتے ہیں, اسحاق اور ربکا کی شادی ہم دیکھتے ہیں, پیدائش اور اس کا 24 چیپٹر 24 باب. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی, جو ابراہیم تھا اس نے اپنے نوکر کو بھیجا تھا بیٹے کے لیے رشتہ لانے کے لیے نا, اور وہ جو نوکر بھی تھا وہ ایسا تھا, وہ دعا کر کے گیا تھا اور خدا سے اس نے رہنمائی مانگی تھی. اور جب وہ وہاں پر گیا تو اس نے دیکھا کہ جو ربکا ہے اس نے بڑی
کائنڈنس دکھائی ہے, مہربانی دکھائی ہے, بڑی جنروسٹی اس نے ظاہر کی. کیسے ظاہر کی؟ اس کے اونٹوں کو پانی پلا کرنا. اور وہ جان گیا کہ نا یہ خدا کی مرضی ہے, اور اس نے خدا کے سامنے سائن رکھے ہوئے تھے نا. تو میرے عزیزو, اس نے کیا دیکھا؟ اس نے صرف اس کی شکل نہیں دیکھی, اس نے اس کی کائنڈنس دیکھی اور اس کی جنروسٹی دیکھی نا. اور وہ اس نے خدا کے سامنے جو سائن رکھا تھا اور اس کو سائن مل گیا. اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ان کی ارینج میرج ہوئی. پھر دوسری میرج ہم دیکھتے ہیں جیکب اور لیا کی. اب اس شادی میں ہم دیکھتے ہیں, اب یہ ہے ارینج میرج, لیکن اس میں ہم پرابلمس بھی دیکھیں گے. اب اس میں کیا کیا گیا تھا؟ شادی تو ریچل کے ساتھ ہونی تھی, لیکن جیکب کی شادی کس کے ساتھ کر دی گئی؟ لیا کے ساتھ کر دی گئی. اور اس میں اس کا فادر ان لا انوالو تھا نا, لڑکی کا باپ انوالو تھا. کئی دفعہ جو ارینج میرجز ہوتی ہیں اس میں بھی کام خراب ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں, ساؤل تھا, اس کی بیٹی کی شادی بائبل میں دیکھتے ہیں. میکل کی شادی, اس نے اپنی بیٹی کی شادی کس کے ساتھ کی تھی؟ داؤد کے ساتھ کی تھی. اور یہ اگر آپ دیکھیں 1 سیموئل اس کا چیپٹر 18 17 ورس سے 27 ورس میں آپ کو مل جائے گا نا. تو اس میں آپ کو ساؤل کی بیٹی جو میکل ہے, میکل اور ڈیوڈ کا آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ بیاہ دی گئی. اب ہم دیکھتے ہیں ان کی جو شادی ہوئی تھی اس میں بھی اس کا کوئی پولیٹیکل مقصد تھا. ساؤل کا ہے ارینج جی, اور لڑکی کے باپ کا کیا ہے؟ پولیٹیکل مقصد تھا, جس کی وجہ سے اس نے ان کی شادی کی نا. آج بھی کئی دفعہ ارینج میرجز ہوتی ہیں, اس میں وہ کر دیتے ہیں, دولت کی خاطر کر لیتے ہیں, پراپرٹی کی خاطر کر لیتے ہیں, اس طرح ان چیزوں کی خاطر لوگ کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے بائبل میں میری اینڈ جوزف کی شادی, مقدسہ مریم اور یوسف کی ہم شادی دیکھتے ہیں. اور یہ ہم دیکھیں گے میتھیو چیپٹر 1 18 ورس سے 25 ورس تک. یہ بھی ہمیں ایک ارینج میرج نظر آتی ہے نا. ارینج میرج یہ ہوئی, اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کی طرف سے ارینج تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں روت اور بوئز کی شادی. یہ بک آف روت میں آپ دیکھیں چیپٹر 2 اس کی 4 ورس, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روت جو سی تھی وہ بڑی بہت فیتھ فل تھی نومی کے ساتھ, اپنی ساس کے ساتھ. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ بہت خدا کو پیار کرنے والی تھی نا, اور وہ خدا جو اسرائیل کا جو خدا ہے اس سے محبت رکھنے والی تھی روت. اور شروع سے ہم اس کا اگر کریکٹر دیکھیں, اپنی ساس کے ساتھ بھی بہت اچھا کریکٹر تھا نا. اور جب وہ نا وہ بالیں چک کے لے کے آتی تھی نا تو اپنی ساس کے لیے بھی حصہ نکال لیتی تھی. کیسی خوبصورت بات ہے. آج ہم کرتے ہیں ایسے؟ کرتے ہیں؟ نہیں نا کرتے. تو میرے عزیزوں یہ دیکھو پریکٹیکل لائف ہے یہ نا. اور اس لیے ہم روت کو دیکھتے ہیں کہ روت ایک کیا تھی؟ فیتھ فل تھی نومی کے ساتھ, وفادار تھی اپنی ساس کے ساتھ جب اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی نا. اور پھر وہ خدا, سب سے بڑھ کر خدا کے ساتھ فت تھی. کئی دفعہ ہم خدا کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں, جو بڑی دعائیں کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے سراؤنڈنگ میں جو ریلیشنز ہوتے ہیں ان کی ہم کیئر نہیں کرتے. تو میرے عزیزو ایسے کرنے والے خدا کی بادشاہت میں نہیں داخل ہوتے ہیں. گاڈ وانٹس پریکٹیکل لائف. خدا ہم سے پریکٹیکل زندگی مانگتا ہے کہ پریکٹیکل ہم کس طریقے سے چل رہے ہیں نا. اور بوائز پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں جب اس کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, یہ لوگ آگے دوسری جگہ کے پر آ گئے, تو جو بوائز تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی, ارینج میرج ہوئی, اس کی ساس نے یہ سب کچھ کیا, وہ بڑا آنریبل تھا اور رسپیکٹ فل پرسن تھا, اور وہ غریبوں کی بھی بہت زیادہ ہیلپ کرنے والا شخص تھا. اور بعد میں آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ جو ریلیشن ہے یہ ایک برکت کا سبب بنا. صرف ایک دوسرے کے لیے برکت نہیں بلکہ آگے جنریشنز کے لیے برکت کا سبب بنا. اسی لائن ایج میں سے ہم دیکھتے ہیں داؤد آیا, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیزس کرائسٹ آئے اسی میں سے. اچھا, اب یہ میں نے آپ کو بتایا ہے ارینج میرجز میں نے بتائی ہیں. اب میرے عزیزو اب ہم دیکھتے ہیں لو میرج دیکھتے ہیں. بائبل میں لو میرج, پیار کی جو شادیاں تھیں وہ شادیاں کون سی تھیں نا؟ سیمسن اینڈ ڈیلیلا, اس کی وائف کا نام جو تھا ڈیلیلا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیمسن کا دل اس کے پر آ گیا اور اس طریقے سے ان کی شادی ہوئی, لو میرج ہوئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو وائف تھی اس نے اس کے ساتھ کیوں شادی کی تھی؟
पैसों के लालच से और उसको धोखा दिया। कैसे की थी? पैसों के लालच से की और उसको धोखा दिया, और हम देखते हैं उससे उसकी अनॉइंटिंग भी चली गई। ये लव मैरिज का रिजल्ट हम देखते हैं ना। फिर दूसरा हम देखते हैं सोलोमन का, दाऊद का बेटा जो सोलोमन था बाइबल में, अगर जब हम देखें तो हम देखते हैं उसने बहुत सी औरतों के साथ शादी की थी। सोलोमन ने हैकल भी बनाई, खुदा के लिए अच्छा काम किया। जो दाऊद हैकल नहीं बना सकता था, हम देखते हैं सोलोमन ने हैकल बनाई। और फिर हम देखते हैं लेकिन इसने जो काम किया वो ऐश में पड़ गया और गैर कौमों की औरतों के साथ उसने शादी कर ली ना, पसंद की शादियां की, कितनी शादियां की। और मेरे अजीज़ों, ये उसके डाउनफॉल का सबब बनी ना। ये शादियां गैर कौमों में उसके क्या बनी? डाउनफॉल का सबब बनी, गिरने का सबब बनी। और उन औरतों ने उसको बुत परस्ती की तरफ माइल किया, गलत कामों के पर माइल किया, और उसकी ज़िंदगी जो उनसे अजीरन हो गई, हम देखते हैं ना। और बाइबल में हम जेकब और रेचल का भी हम देखते हैं ना। पहले तो लिया का देखा था, अब हम वो देखते हैं कि मेन जो जेकब था, याकूब था, वो रेचल को प्यार करता था, राखेल को प्यार करता था, लेकिन उसके बाप ने धोखे से लिया उसको ब्याह दी थी ना। और फिर बाद में देखते हैं कि इतने साल, 14 साल उसने काम किया और फिर उसको राखेल जो है ब्याह दी गई। फिर एक और हम लव मैरिज देखते हैं, आहब और जेजबल। इसको हम देखते हैं बाइबल में, देखते हैं आहब और इजबल, जो उर्दू बाइबल में देखें इजबल लिखा हुआ है। और ये पहला सलातीन 16 बाब 29 से 33 तक। और हम देखते हैं कि ये जो इजबल थी, ये बहुत ही शरारती औरत थी, और इन दोनों ने भी लव मैरिज की, और ये हस्बैंड को बुतों की तरफ इसने भी माइल किया, और ये खुदा के बंदों के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थी, नबियों के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थी, और इसने बहुत ही गलत काम किए, और ये हमने लव मैरिज देखा। अब हम देखते हैं, हमने लव मैरिज भी देखी, अरेंज मैरिजेस भी देखी। बाइबल एक रियलिटी के बारे में बताती है, ट्रायल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। दुख, मुसीबतें, परेशानियाँ, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। एक ईमानदार की ज़िंदगी, अगर आप कहें ना कि ऐसे आप आसमान पर चले जाए, नेवर, कभी आप डाउन, कभी ऊपर, कभी डाउन, कभी ऊपर, उन चीज़ों में से आपको गुज़रना ही गुज़रना है। और इसमें देखें यूहन्ना की किताब, उसका 16 बाब चैप्टर 16 और वर्स 33। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। दुनिया में क्या हम उठाते हैं? मुसीबत उठाते हैं, परेशानी उठाते हैं। जीसस क्राइस्ट क्या कह रहे हैं? खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। इट मीन्स कि वो गालिब आए तो हम भी उसके वसीला से क्या आते हैं? गालिब आते हैं। और याद रखिए, गॉड यूजेस प्रॉब्लम्स टू स्ट्रेंथन मैरिजेस। खुदा जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इस्तेमाल करता है हमें मजबूत करने के लिए, ठीक है। और रोमियो 5 बाब चैप्टर 5, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3 to 4, 3 और 4 आयत। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जान कर कि मुसीबतों से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। दूसरे नंबर पर आप देखिए, ये हमें और ज़्यादा खुदा के करीब लाती हैं। जब मुसीबतें आती हैं तो ये हमें और ज़्यादा खुदा के करीब लाती हैं। हम कहते हैं हमें तो बिलीवर चाहिए, हमारा हस्बैंड बिलीवर हो, हमारा हस्बैंड पादरी हो। जब मेरी शादी हुई थी ना, अरेंज मैरिज हुई थी मेरी ना, और मेरा हस्बैंड प्रीचर था, कॉलेज में पढ़ाते थे, स्टैट्स पढ़ाते थे और प्रीचर थे ना। और जब मेरी शादी हुई तो यकीन करें, मैं एकदम परेशान हो गई कि मैंने कहा हाय, कि हालात बिल्कुल ऑपोजिट थे। ये हर एक के साथ होते हैं, हर खुदा के बंदे और हर खुदा की बंदी के साथ ऐसे होते हैं। और आप हैरान हो जाते हो, क्योंकि आपने तो अपने दिमाग में बड़ा कुछ बनाया होता है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन क्या है, हर एक की ज़िंदगी में ऐसे होता है। और ये हालात हमें किस तरफ लेकर जाते हैं? पुख्तगी की तरफ, मैच्योरिटी की तरफ।
کچھ ہوتے ہیں جو انہی حالات میں بہ جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں بنتے. اور میں جو آج آپ کے سامنے کھڑی ہوں نا, ان حالات کی وجہ سے بنی ہوں. آمین آمین. تو اس لیے جب آپ کی شادی ہو, کبھی نہ سوچو کہ آپ کو پھولوں کی سیج ملے گی جس پہ آپ سارا وقت سیج پر بیٹھے رہو گے. آپ کو سارے ٹرائلز میں سے, مصیبتوں میں سے, پریشانیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. کیونکہ آپ دو بہنوں کو دیکھیں, اگر دو بہنیں اکٹھی رہیں گی بنے گی؟ ایک بہن کی فرق مرضی, ایک بہن کی فرق مرضی. سیم میرے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. اور میرے ہسبینڈ اکثر بتاتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا یہ حال ہے کہ اگر مجھے ریڈ کلر پسند ہے تو دیبا کو وائٹ کلر پسند ہوگا. چوائسز ڈفرینٹ, ٹوٹلی ڈفرینٹ, بالکل ڈفرینٹ تھی, ہر چیز ڈفرینٹ تھی, لیکن صرف اسپرچویلٹی میں ہم ایک تھے نا. تو میرے عزیزوں, ہماری اپنی پرسنالٹی ہے نا, روح جان بدن, میرا فرق, ان کا فرق, آپ کا جو ساتھی ہوگا اس کا فرق ہوگا, سب کا فرق ہوگا, لیکن ہمیں خدا کی خاطر ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سرنڈر کرنا پڑتا ہے. اور پھر ہماری لائف میں برکت آتی ہے نا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں. آپ کی لائف میں مصیبتیں آئی ہیں, پریشانیاں ہیں, فخر کریں. یہ جان کر کے مصیبتوں سے کیا آتا ہے؟ صبر پیدا ہوتا ہے. خدا ہمیں صبر کی طرف لے کر جاتا ہے, اور صبر سے کیا آتی ہے؟ پختگی. اور پختگی سے کیا آ جاتی ہے؟ کہ امید پیدا ہو جاتی ہے کہ خداوند میری زندگی میں بہت اچھا کرے گا, خداوند میری زندگی میں بہت اچھا کرے گا. اور جب ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں سب کچھ ہی بدل جاتا ہے. آمین. اب یہ دیکھیں, ببلیکل کپلز فیسڈ پرابلمس ٹو. جیسے میں نے ابھی اپنی اگزامپل بتائی ہے, جو ببلیکل کپل ہے جو ان سے ہیں, ہم بائبل میں سے دیکھیں گے ان کی زندگی میں بھی مصیبتیں آئیں, ان کی زندگی میں بھی پریشانیاں آئیں. اس لیے جو کہتے ہیں نا ہماری تو کبھی لڑائی نہیں ہوئی, ہم تو جی بڑے اچھے ہیں, ہمارے تو گھر میں کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی, میں آپ کو بتاؤں جھوٹ بولتے ہیں. اور اپنے مائنڈ میں ہمیشہ یہ رکھیں خدا نے آدم کے لیے ایک ہی ہوا بنائی ہے اور ہوا کے لیے بھی ایک ہی آدم بنایا ہے. آمین. اب ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں کہ جو ببلیکل کپلز تھے, جو خدا کو پیار کرنے والے کپلز تھے, ان کی زندگی میں کیسے مصیبتیں آئیں. اگر ہم ابراہیم اور سارہ کی اگزامپل بائبل میں سے لیں, جینیسس چیپٹر 16 اور اس کی ورس 18, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں پیدائش اس کا 16 باب اور اس کی 18 آیت. چیپٹر 16 ورس 18. بھانج پن اور ڈاؤٹ کو انہوں نے فیس کیا. سارہ کیا تھی؟ اور سارہ خدا کو پیار کرنے والی تھی. ابراہیم ایمانداروں کا باپ تھا, ایک مقام تھا. ابراہیم کے ساتھ خدا کیسے باتیں کرتا تھا؟ جیسے کسی دوست کے ساتھ. کیا ڈیپ ریلیشن تھا اس کا خدا کے ساتھ. اور ہم بائبل میں دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں بھی پرابلمس آئیں. کیا پرابلم آئی؟ ان کی اولاد ہی نہیں تھی. آج کے دور میں اگر کسی کی اولاد نہ ہو نا تو کہتے ہیں چنگے خدا دے بندے نے, انہوں نے کسی نے بچے کی دینے, انہوں نے اپنے بچے نہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ خادم بچے نہیں دیتے بلکہ آسمانی باپ جو ہے وہ بچے دیتا ہے نا. خادم صرف وسیلہ ہے نا. اور ہم دیکھتے ہیں ان کی لائف میں بھی پرابلمس آئیں, لیکن یہ پرابلمس جو سی ہیں یہ ان کو خدا کے اور زیادہ قریب لے کر گئی. ایک ایماندار کی زندگی میں جب پرابلمس آتی ہیں تو خدا ان کو اور زیادہ اپنے قریب لے کر آتا ہے. دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں مقدسہ مریم اور یوسف کی اگزامپل بائبل میں دیکھتے ہیں. میتھیو چیپٹر 2 اس کی 13 سے 15 ورس میں ہم دیکھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لائف میں کتنی پرابلمز آئیں. آپ میں سے خدا نہ خواستہ کوئی کنسیو کر لے, پریگننٹ ہو جائے, اور لوگ کیا کتنی باتیں کریں گے, اور اس کو آ کے فرشتہ بھی بولے کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ رول قدس کی قدرت سے ہے, آپ کو بولے آ کر, آپ یقین کریں گے؟ نہ بابا پتہ نہیں فرشتہ بھی ہے ایسی کہ کون سی نا, ہم تو ایسے ہی کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے نا. اور وہ کیسی تھی, اس نے یقین کیا, اس نے کہا میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. کیا اس کا لیول ہے. آج ہمیں خدا جو کہتا ہے کیا ہم یقین کرتے ہیں؟ اور میرے عزیزو اس کی زندگی میں بھی فیئر تھوڑا بہت آیا ہوگا. جیسے ایک دم فرشتہ دیکھا وہ ڈر گئی اور ایک دم پریشان ہو گئی. اور اگر آپ جوزف کو دیکھیں, جوزف کے لیے کتنی شرمندگی کی بات تھی. بائبل میں لکھا ہے وہ راستہ باز شخص تھا, اور وہ کہتا ہوگا لوگ مجھے کہیں گے لے نے پہلے ہی پریگننٹ کر دیتی بڈھی ہے نا. آج کے دور میں تو کبھی بھی یقین نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا, اور وہ ان چیزوں میں سے نکلے. خدا کا مقصد, خدا کا کلام. میرے عزیزو آج
آپ کی بھی جب شادی ہوگی کچھ ہوگا, آپ یہ دیکھیں اس میں خدا کا کیا مقصد ہے, اور آپ اپنے آپ کو کریں. اب آگے ہم دیکھتے ہیں خدا نے ہمیں کچھ ایسے ٹولز دیے ہیں کہ ہم اگر ان کو ہینڈل کریں تو ہم ان ساری چیزوں میں سے نکل سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو شادی کا بتایا, آج میں نے بتایا ایمانداروں کی شادیاں بھی, لو میرجز بھی اور ارینج میرجز بھی بتائیں بائبل میں. پھر میں نے بتایا ان کی لائف میں بھی کیا کیا پرابلمز آئے, لیکن جو خدا کے لوگ تھے ان کی نظریں خدا کے پر تھیں. اور یاد رکھیں آج بھی یہ پرابلمز کو ہینڈل کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں. 3 چیزوں سے آپ اپنے گھر کی پرابلمز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. نمبر 1 پر پریئر. آپ پریئر کریں گے, آپ کا ساتھی, آپ کی شادی ہوتی ہے, جیسا بھی ہے وہ بدل جائے گا. پریئر چینجز تھنگس. اور اکثر ہم برداشت نہیں کرتے, ہم پریئر بڑی کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں, اور ساتھی کی ہم نے برداشت نہیں کرنی ہوتی ہے نا, اور ہم نے سسرال والوں کی برداشت نہیں کرنی ہوتی, جس کی وجہ سے ہم مبارک نہیں ٹھہرتے ہیں نا. اور میرے عزیزوں, نمبر 1 پہ میں نے آپ کو بتایا پریئر. جیسے اگر آپ میتھیو چیپٹر 18 اس کی 20 ورس میں دیکھیں, پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہو اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی. پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہیں, لیکن خدا کے کام کے لیے ایک ہو جائیں, دعا کے لیے ایک ہو جائیں, تاکہ آپ کی دعائیں رک نہ جائیں. دوسرے نمبر پہ فارگیونیس. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے دماغ میں باتیں گھومتی رہتی, فلاں وقت میں اس نے مجھے یہ بات بولی تھی, فلاں وقت میں مجھے یہ بات بولی تھی, فلاں وقت میں. کام بڑا کریں گے, خدا کا کریں گے, لیکن اپنے ہسبینڈ کو معاف نہیں کرتے. میری بیٹیوں یہ باتیں لکھ لو, اپنے ذہن نشین کر لو کہ آپ کے اندر سے فارگیونیس نہ جائے. کلسیوں 3 باب اور اس کی 13 آیت, کولوسیئنز چیپٹر 3 ورس 13, اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ہیں. میرے عزیزوں یہ بہت ضروری ہے. گھر بسانے کے لیے میری بیٹیوں فارگیونیس بہت ضروری ہے. اور خداوند سے مانگیں, شادی سے پہلے مانگے کہ خدا مجھے ایسا کر دے, میرے اندر پیشنس لے آ, تاکہ میں اپنے سسرال والوں کی بھی کر سکوں, عزت کر سکوں, اور میں اپنے ہسبینڈ کی بھی کر سکوں, اور میں ایک مثالی کپل ہوں جس سے خداوند کے نام کو جلال ملے. اور نمبر 3 پر آتا ہے پیار, لو. اگر آپ دیکھیں 1 کرنتھینز اس کا چیپٹر 13 ورس 4-5 میں لکھا ہے محبت صابر ہے اور مہربان. محبت حسد نہیں کرتی, محبت شیخی نہیں مارتی, پھولتی نہیں ہے, نازیبا کام نہیں کرتی, اپنی بہتری نہیں چاہتی, جھنجھلاتی نہیں, بدگمانی نہیں کرتی. شادی میں کیا چیز ہوتی ہے؟ پیار. اگر ہم کہتے ہیں ہم اپنے ساتھی سے پیار کرتے ہیں اور اگر ہماری زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو اٹ مینس کہ واقعی ہم ان کو پیار نہیں کرتے ہیں نا. آپ کسی انسان کو اپنا ماڈل نہ بنائیں, کسی خادمہ کو اپنا ماڈل نہ بنائیں, کسی خادم کو اپنا ماڈل نہ بنائیں, بلکہ جیسس کرائسٹ کو اپنا ماڈل بنائیں.